میری شادی کے 10 برس بعد پانچویں بیٹی ہوئی تو میرے خاندان میں کوہرام سمجھ گیا۔ شوہر اور ساس رکشے میں بیٹھ کر گھر چلے گئے۔ میں اور میری بیٹی بے بس یارو مددگار اسپتال میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتے اکیلے رہ گئے۔ اسپتال سے میری والدہ مجھے اپنے گھر لے گئی، جہاں ملنے والیاں آتی اور مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھتی کہ جیسے اس صنف نازک کی پیدائش نعوذ باللہ اللہ کی نہیں بلکہ میری ذمہ داری تھی۔ میرا شوہر ایک کمزور مالی حالات رکھنے والا انسان تھا۔ کبھی روزگار ملا کبھی نہ ملا۔ بیٹی کی پیدائش کے ایک ہفتے ماں کے ہاں رہنے کے بعد میں اپنے سسرال آئی تو اس کو کوئی دیکھنے تک نہ آیا۔ میں نے اس کا نام خود ہی نصیب رکھ دیا۔ میری نصیبوں میری توجہ کا مرکز بن گئی۔ میری ماں اور میری بہن نے بطور سلامی نصیبوں کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھی تھی۔ میں نے بڑی چاروں بچیوں کو کبھی پیمپر استعمال نہ کرایا۔ نصیبوں سخت سردی کے دنوں میں پیدا ہوئی، ننھی سی جان کو سردی سے بچانے کے لیے۔ میں نے سوچا کہ اس کو ملی رقم سے اس کے لیے پیمپر لے لیے جائیں۔ شوہر کے ساتھ بازار چلی گئی۔ بازار میں اسٹور کے باہر کمپنی والوں کا اسٹال لگا تھا، جہاں سستے پیمپر بھی دستیاب تھے اور خریداری کے ساتھ ایک کوپن بھی مل رہا تھا جس پر مختلف انعامات درج تھے۔ ہم دونوں تو انگریزی کیا جانتے۔ وہاں موجود خاتون نے ہمارا نام پتہ اور فون نمبر پوچھ کر وہاں موجود ڈبے میں ڈال دیا۔ ہم پیمپر لے کر گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر میں اپنی ساس سے نظر بچا کر کمرے میں جانے کی نیت کرے ہوئی تھی، لیکن شکاری کی آنکھیں شکار کو دیکھ ہی لیتی ہیں۔ وہ پیمپر کا بڑا سا پیک دیکھ کر ناک منہ بنا کر بولی، گھر میں کھانا پینا محال ہے اور یہ اللے تللے خرچ کر رہی ہیں۔ یہ امیروں کے چوچلے ہیں، یہ یہاں چلنے مشکل ہیں۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ میری نصیبوں بہت نصیب والی ہے۔ انہوں نے منہ بنا کر کہا، اس مہنگائی کے دور میں پانچویں بچی کی پیدائش بہت اچھا نصیب ہے۔ نصیبوں ایک ماہ کی ہو گئی۔ میرے میاں کا ٹھیلا بازار میں بلدیہ کمپنی والے اٹھا کر لے گئے۔ جرمانہ دے کر ٹھیلا اور سامان واپس تو مل گیا، لیکن مال بکنے جوگا نہ رہا اور ٹھیلے کی حالت ایسی نہ رہی کہ بغیر مرمت کے پھر لگایا جا سکے۔ گھر میں کھانے پینے کو نہ رہا۔ میرے میاں کے منہ سے نکلا کہ یہ بد نصیب جب سے آئی ہے ہم مشکل میں پڑ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جائے نماز لے کر 2 رکعت صلوات الحاجات پڑھنے بیٹھ گئی۔ میں نے دعا کی، یا اللہ اس کمزور بچی کا نصیب اچھا کر، اس کی بدولت ہمارے گھر کو خوشحالی والا بنا دے۔ اللہ کی ذات ہی دلوں کو اطمینان اور سکون بخشتی ہے۔ اس نے میرے دل میں سکینت بخش دی۔ 1 مہینہ 1 ہفتہ گزر گیا۔ ابھی نصیبوں 40 دن کی نہ ہوئی، ہمارے گھر کا پتہ پوچھتے ڈاکیا آ گیا۔ ہم حیران پریشان کہ ہمیں خط کون بھیج سکتا ہے؟ ہمارا تو نہ آگے نہ پیچھے کوئی شہر یا ملک سے باہر ہی نہیں۔ خط کیا تھا؟ میرے نصیبوں کے لیے میرے رب کی طرف سے بھیجی گئی سلامی تھی، نصیبوں کی زندگی کے 40 دن پورے ہونے کی خوشی میں۔ شہر کے ایک ہال میں ایک تقریب منعقد کی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے پیمپر پر بذریعہ قرآن اندازی پہلا انعام سوزوکی گاڑی نکلی تھی۔ ہم کو پوری فیملی سمیت مدعو کیا گیا تھا کہ ہم آئیں اور اپنا انعام کمپنی کے ڈائریکٹر سے وصول کریں۔ وقت مقررہ پر ہم تقریب کی جگہ پہنچ گئے۔ یہاں ہم سے VIP کا سلوک ہوا۔ ہم کو عین اسٹیج کے پاس بٹھایا گیا۔ میرے میاں سے کمپنی والوں کی بات چیت ہوئی۔ میرے میاں نے ان سے کہا کہ وہ سوزوکی سمیت کسی قسم کی گاڑی چلانا نہیں جانتے، لہٰذا اس گاڑی کے پیسے ان کو دیے جائیں تاکہ وہ اس رقم کو اپنے کام میں لا سکیں۔ وہاں کمپنی کے افراد میں صابر حسین صاحب بھی تھے۔ یہ بزرگ میرے شوہر کو ایک طرف لے گئے، جہاں انہوں نے مختصراً میرے شوہر کے حالات دریافت کیے اور مشورہ دیا کہ وہ گاڑی لے لیں اور تقریب کے بعد ان سے ملیں۔ وہ کچھ ایسا راستہ نکالیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ میرے میاں نے ان سے کارڈ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح میرے میاں صابر صاحب کے دفتر پہنچ گئے۔ صابر صاحب نے ہمارے حالات دریافت کیے اور مشورہ دیا کہ میرے میاں اگر چاہیں تو اس سوزوکی سے اپنا روزگار کمانا شروع کر دیں، جس کے لیے وہ ان کو اسی پیمپر کمپنی میں بطور ڈرائیور ملازمت دینے کو تیار ہیں، کیونکہ بڑھتی ہوئی کاروباری ضروریات کے لیے ان کو اپنی کمپنی کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ اپنے کمپنی کے ماہر ڈرائیوروں کے ذریعے ان کو ڈرائیونگ بھی سکھا دیں گے اور اپنے تعلقات کی بنا ان کو بآسانی ڈرائیونگ لائسنس بھی مل جائے گا۔ کمپنی کے کام کے اوقات کے بعد میرے شوہر اس گاڑی سے اپنا روزگار بھی تلاش کر سکیں گے۔ میرے میاں تو تھے ہی بے روزگار۔ انہوں نے فوری اسبات میں سر ہلا کر اوکے کا فیصلہ کیا اور واپس گھر آ گئے۔ اگلے روز سے میرے میاں نے کمپنی کے دفتر جانا شروع کیا اور جلد ہی وہ ڈرائیونگ سیکھ گئے۔ کمپنی نے بھی ان کو جلد ہی باقاعدہ ملازمت دے دی۔
یہاں تک کہ ڈرائیوری کے علاوہ اسٹور کی اضافی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کر دی گئی۔ اب تنخواہ بھی پہلے سے دگنی ہو گئی اور وہ کمپنی کے ٹرانسپورٹ انچارج بنا دیے گئے۔ ہماری گاڑی اب کوئی اور ڈرائیور چلاتا اور میرے شوہر کمپنی کے معاملات پر دفتر میں بیٹھ کر حکم چلاتے۔ کہتے ہیں کہ پہیا جس کو راس آ جائے اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ ہم کو بھی پہیا راس آ گیا تھا۔ میرے میاں کی واقفیت ڈرائیوروں سے ہوئی تو انہوں نے اسکول وین کا اضافی کام شروع کر دیا۔ پھر منی بس سروس اور کچھ سالوں بعد انٹر سٹی بس سروس بھی شروع ہوئی۔ آج مختلف شہروں میں ہمارا وسیع و عریض کاروبار پھیلا ہے۔ نصیبو ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام سے ٹرالر بسیں اور گاڑیاں شہر میں نظر آتی ہیں، اس کے مالک ہم ہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی، ہماری 5 بچیوں نے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، ان کے رشتے بھی اچھی جگہ ہو گئے۔ میری نصیبوں کا ہاتھ پہلے ہی صابر حسین صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ ظفر صابر صاحب کا بیٹا ہے اور بہت ہی صاحب کردار اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ میری نصیبہ سب بچیوں میں سب سے اچھے حالات میں اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی ہے۔ ہر بچی مثل فاطمہ رضا ہوتی ہے۔ اس سے پیار کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔